السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جن بری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دیا ہے اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ نے سخت ترین تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے، یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے اس دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے باہمی تعلقات کو خراب کر دے۔ اسی بری عادت کا نام چغل خوری ہے۔ چونکہ آپس کے تعلقات کی درستی و خوشگواری اور حسن معاشرت اور باہم میل و محبت تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں بعض حیثیتوں سے اس کو عبادات سے بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض و عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ وہ بدترین درجے کی معصیت ہوگی۔ بہرحال چغل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سخت ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے برے انجام سے پوری طرح ڈرایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہ جا سکے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کے اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کو سبق دیا ہے کہ دوسروں کے متعلق ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جن سے اس کے دل میں بدگمانی کی کدورت اور رنجش وغیرہ پیدا ہونے کا امکان ہو، لیکن واضح رہے کہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصلحت کا تقاضا ایسی باتیں کہنے یا سننے کا ہو، وہ مواقع اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔